میوٹینی نامی ایک کتاب ہے. انگریز مورخ میلسن نے 30 سال اس کتاب پر کام کر کے کہا کہ احمد اللہ شاہ کی طرح لڑنے والا ہم نے نہیں دیکھا تھا. اور پھر یہ جلسے کے ذریعے ہم ان جاہل لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جب سن 57 کی جنگ آزادی شروع تو ہوئی، اس کے بعد انگریزوں نے کامیابی حاصل کی، تو مورخ لکھتا ہے، اس مورخ کا نام ہے انگریز کمانڈر لارڈ رابرٹس، لکھتا ہے کہ چاندنی چوک شہر خاموشہ نظر آ رہا تھا. لاشیں تھیں وہاں پر زیادہ تر مسلمانوں کی، تو گدھ اتنے مسلمانوں کی لاشوں کو کھا کر اڑ نہیں سکتے تھے، کتے کھا کر چل نہیں سکتے تھے، اتنی مسلمانوں کی لاشیں وہاں پر تھی. یہ تاریخی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر مولانا حسن فاروقی نے مولانا کافی کا ذکر کیا، تو مجھے یہاں پر یہ کہنا پڑے گا، مولانا احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی نے مولانا کافی کے بارے میں کہا تھا کہ کافی نعت کا سلطان ہے اور احمد انشاءاللہ وزیر اعظم بنے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی کے تعلق سے تاریخ میں آیا کہ آپ جب کوئی لفافہ بیچتے، اس پر ٹکٹ لگاتے، پوسٹ ٹکٹ لگاتے، تو وہ جارج ہفتم کا ٹکٹ الٹا لگاتے اور لوگوں سے کہتے کہ دیکھو میں نے بادشاہ کا سر نیچے کر دیا. پھر وہیں پر ہم کو آپ نے ابھی مفتی غیاث صاحب سے اور مولانا مصدق سے شیخ الہند محمود الحسن کی قربانی کو سنا. آج جو لوگ مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کرتے ہیں بھارت میں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو معلوم مالٹا کہاں پر ہے؟ بھارت سے 4000 کلومیٹر دور مالٹا میں. یہ بھارت سے محبت نہیں تھی تو کیا تھا کہ شیخ الہند محمود الحسن کو مکہ گئے، شریف المکہ نے دھوکہ دیا تو وہاں سے گرفتار کر لیے، وہاں سے گرفتار کر کے جدہ لائے، جدہ سے کشتی میں بٹھا کر الیگزینڈریا لے کر گئے، الیگزینڈریا سے قاہرہ، پھر قاہرہ سے مالٹا لے کر گئے شیخ الہند کو. 3 سال شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں رکھا. ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی، پھر ان کے ساتھ حکیم صاحب تھے. ان چاروں کو مالٹا کی جیل میں رکھا گیا. اور جیل میں کیسا رکھا گیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو؟ جیل کی کوٹری میں نہیں، جیل کے ایک صحن میں ایک ٹینٹ لگا دیا گیا کہ اسی میں رہو. 3 دن میں 1 مرتبہ نکلنے کی اجازت ملتی تھی. آپ سوچئے کہ کوئی ٹینٹ میں رہ سکتا ہے؟ اور 3 دن میں 1 مرتبہ ٹہلیے. پھر بعد میں اس کو تھوڑی نرمی پیدا ہوئی. 3 سال شیخ الہند محمود الحسن کو مالٹا کی جیل میں رکھا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھی بھارت سے مالٹا کو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، آج بھی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے. 3 سال شیخ الہند محمود الحسن مالٹا کی جیل میں تھے، بھارت کی محبت میں تھے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے سنا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو بانی جامع نظامیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، شاملی اور تھانے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان علماؤں کے ساتھ، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ، صرف 1 توپ، چند بندوقیں، آپ نے شاملی کو بچایا، انگریزوں کو ہرایا تھا. ایک انگریز مورخ، بلکہ ایک خاتون انگریز کی کتاب میں نے پڑھی جس میں لکھا کہ ایک مرتبہ جب جنگ بعد میں انگریز بڑی تیاری سے آئے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پیچھے ہٹے تو کسی ایک استبل میں جا کر چھپنا پڑا. اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا اس اللہ کے ولی پر کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس استبل میں ہے، مگر وہ انگریز سپاہی ان کو دیکھ نہیں سکے. اگر کوئی اور کہہ دیتا تو بولتے ارے بڑا چڑھا کر پیش کر دیے. انگریز کی کتاب میں نے پڑھی، نام یاد نہیں آ رہا. یہ ان ہمارے معزز علماء کرام جو اللہ کے ولی بھی تھے، یہ ان کے کرامات بھی تھے.
پھر حاجی امداداللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مدینہ چلے گئے. یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں, اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر کیا آپ جانتے کہ جھانسی کی رانی کا ذکر ہوتا ہے؟ جھانسی کی رانی کا ذکر ہوتا ہے, مگر کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جھانسی کی رانی کے ساتھ خدا بخش کون تھا, غلام غوث کہاں کون تھے, توپ کے انچارج غلام غوث کہاں, فوج کے انچارج خدا بخش جھانسی کی رانی کے ساتھ. مگر جو مسلمانوں سے نفرت کرتے, میں ان سے کہہ رہا ہوں, میں مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں. جا کے تاریخ پڑھو, ہسٹری پڑھو. تمہارے دل و دماغ میں 70 سال سے مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بھر دی گئی ہے کہ جھانسی کی رانی کے ساتھ فوج کا انچارج خدا بخش, آرٹلری توپ خانے کا انچارج غلام غوث خان, اور یہ لوگ 4 جون کو شہید ہوئے جھانسی کے قلعے کو کا تحفظ کرتے. اور کون ان کے خلاف غداری کیا, انگریزوں کے ساتھ کون تھے؟ یہ گوالیر کے سندھیاز تھے جنہوں نے جھانسی کی رانی سے لڑائی لڑنے آئے تھے. اور جھانسی کی رانی کے ساتھ جو ایک ہمیشہ ایک خاتون مہیلا ساتھ رہتی تھی, وہ کیا ہندو تھی؟ نہیں, وہ مسلمان تھی. کیا نام تھا اس کا؟ منظر نام تھا اس کا. کوٹا کی سرائی میں جھانسی کی رانی کے ساتھ وہ بھی شہید ہو گئی. یہ بتانا ضروری ہے, یہ بولنا ضروری ہے, ان لوگوں کا آئینہ دکھانا ضروری ہے, ورنہ تو یہ صرف نفرت پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ موجودہ ہریانہ ہے, بہادر شاہ ظفر نے خود مختاری کا اعلان کیا علامہ فضل خیر آبادی کے فتوے کے بعد. اور علامہ فضل خیر آبادی دلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیے تھے. اور اس وقت جمعے کی ہر نماز کے بعد یہ اعلان ہوتا مسلمانوں سے کہ جہاد کرو انگریزوں کے خلاف, جہاد کرو انگریزوں کے خلاف. تو ہریانہ کا حصہ جو اب موجودہ ہریانہ, وہاں پر بہادر شاہ ظفر نے ذمہ داری دی 2 لوگوں کو, ایک حکم جین کو اور منیر بیگ کو. یہ بہترین میتھمیٹکس پڑھانے والے تھے, بہترین زبان بولتے تھے. حکم چند اور منیر بیگ, ان دونوں کو ذمہ داری دی گئی. انگریزوں سے مقابلہ کیا, بعد میں شکست ہوئی. تو انگریزوں نے کیا کیا تھا, حکم چند کو اور منیر بیگ کو ایک ہی درخت کے ایک ہی ڈالی پر ان کو لٹکا کر پھانسی دے دی. اور کیا کیا, ان کی لاشوں سے کیا کیا, منیر بیگ کی لاش کو جلا دیا اور حکم چند جین کی لاش کو دفنا دیا. ان کے مذہب میں جلانا نہیں ہے, جلا دو, ان کے مذہب میں دفنانا نہیں ہے, دفنا دو. اس کا ذکر نہیں کریں گے. جو لوگ آج ترنگے کی بات کرتے ہیں, ان کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا. ایودھیا کو 6 دسمبر کو کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے, اور پھر پچھلے سال اگست میں کیا ہوا دنیا جانتی ہے. مگر کیا وہ لوگ بولیں گے اس بات کو کہ جب بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ ہوا دیا گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی, تو اسی ایودھیا میں ہنومان گڑھی کے رام چرن داس اور مولانا امیر علی نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا. مولانا امیر علی اور ہنومان گڑھی کے رام چرن داس نے مل کر مقابلہ کیا, اور ان کو ایک املی کے جھاڑ پر کبیر ٹیلا ایک جگہ, وہاں پر ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا. یہ بھی تو حقیقت ہے, مگر اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا, اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو بتلانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آج آپ سے لوگ کہیں گے کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان ذمہ دار ہے پارٹیشن کا, مسلمان ذمہ دار ہے پارٹیشن کا, تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھارت کے وبھاجن کا مسلمان ذمہ دار نہیں ہے. یہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے وہ آپ سے بولیں گے نہیں اویسی کیا تم غلط کہہ رہے ہو. کیا اس وقت سینٹرل اسمبلی مانے اس وقت کی پارلیمنٹ میں
102 सीट थी, 30 रिजर्व थी मुसलमानों की, 30 के 30 मुस्लिम लीग जीत गई। तो बोलेंगे वो इसी झूठ बोल रहा, मगर आपको ये हरगिज नहीं बोलेंगे कि 1945 और 46 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें वोट डालने का हक सबको नहीं था। जैसे आज जो 18 साल का जाके वोट डाल सकता है, उस जमाने में वोट डालने का इख्तियार सिर्फ उन्हीं को था जो इनकम टैक्स देते, जो नवाब थे, जो जमींदार थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को वोट डालने का इख्तियार था। बाकी आम मुसलमान को वोट डालने का इख्तियार नहीं था। तो ये मुसलमानों से नफरत करने वाले आधी सच्चाई को बयान करते, आधी सच्चाई को बयान करते। मिसाल के तौर पर उस वक्त के बिहार में जब ये इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 7% लोग वोट डाले और बोलते मुसलमान पार्टीशन का जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत थी वो पाकिस्तान भाग गए, जिनको भारत से मोहब्बत थी वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर पार्टीशन का जिम्मेदार, और अगर कोई ज्यादा इल्म चाहता है तो मैं कहूंगा कि